وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا، آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ، 2 قسم کے مہمان آتے ہیں، 2 قسم کے مہمان۔ ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو۔ اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا۔ تو وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے، کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں۔ کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ جس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا، نہیں تے ہو جاویں گا روگی۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا، صحبت کے اندر رہتا، چھتری کے نیچے رہتا، تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آیا؟ وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے، بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں، بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے، بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے، بڑی
लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते हैं। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते हैं, कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से ही आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए तो मैंने कहा है कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं, लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है? नहीं, वो पता नहीं कित्थों आ रही बारी दी, तो अभी गाली है ना जी। अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे। समझना है आपने बात को, आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा। हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने आस बिन वाइल के हम मजदूरी की और बड़ी मुशक्कत की, मैंने बड़ी शानदार करके मैंने काम किया दयानतदारी से। वो काफिर था, मैं मुसलमान था। आप फरमाते मेरे दिल में शौक था कि पैसे मिलेंगे तो ये मैं खर्च करूंगा, और फलां जगह मैंने पैसे लगाने। बच्चों को भी बताया होता है आदमी ने कि पैसे आते हैं तो तुम्हें फलां चीज भी लेकर के दूंगा। अब मुझे बतलाइए कि अगर उस दिन पैसे न मिले या किसी वजह से डूब जाएं तो कितनी अज़ियत का और कर्ब का मसला होता है। फरमाते हैं जब मैंने मजदूरी कर ली, काम मुकम्मल कर लिया, और मैं उसके घर गया, मैंने कहा तेरा काम मुकम्मल हो गया? उसने कहा मैंने देख लिया। तो मैंने कहा मेरे पैसे दे दो। ये देखो, ये वो ईमान है जिसके बारे में रब ने कहा वाइज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, इस तरह का ईमान लाओ। हजरत खुबाब कहते हैं मैंने कहा पैसे, तो कहते हैं बड़ा आदमी था ना, नवाब था, सेठ था, चौधरी था, पावरफुल था, तो कुर्सी पर बैठकर हंसने लगा। कहने लगा पैसे तो मिल सकते हैं पर थोड़ा सा मसला है। वो क्या? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशद। कहने लगा अगर आप कलमा पढ़ना छोड़ दें तो पैसे दूंगा, वरना ये पैसे नहीं मिलेंगे। हम ये कह तो देते हैं कि सहाबा ने सब कुछ लुटाया, लेकिन जरा अपने पर और मेरे ऊपर इस बात को लागू कीजिएगा कि आपने मेहनत की हो, कमर दुखती हो, हाथों में छाले हो, और फिर वो रकम जिसकी बड़ी जरूरत हो वो रोक दी जाए, तो ये दावे करना, नारे लगाना काम तो आसान है, लेकिन उस जगह अपने आप को खड़ा करें। वो रकम तो तब मिलेगी, तुम तो कलमा पढ़ते हो, तुम्हें कैसे दे दें? यानी उनकी मजदूरियां दबा ली जाती, उनकी तनख्वाहें छुपा ली जाती। कहने लगा वो तब दूंगा। आप यकीन करें बड़े खूबसूरत जुमले हैं। हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, उसने बड़े एतमाद से बात की कि नहीं दूंगा। उसका ख्याल था कि ये लड़खड़ाएगा, ये पछताएगा। कहते मैंने भी रुमाल उठाया और कंधे पे रखा। मैंने उसे कहा यार तूने मेरे ईमान की बड़ी थोड़ी कीमत लगाई है, तेरा ये ख्याल है कि मैं इतने से पैसों पे लड़खड़ा जाऊंगा? हजरत खुबाब फरमाते मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मेरे सारे पैसे दबा गया, ना मेरे दिल में जरा सी रंजिश आई, ना मेरे चेहरे पे जरा सा बाल आया, पेशानी पे बाल भी नहीं आया। और फरमाते हैं कि मुझे ना मजा आने लगा, मुझे लुत्फ आने लगा, मुझे जायका मिलने लगा। मैंने कहा ओहो, मैं तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या पता था कि मेरी ये मजदूरी भी मदीने वाले की गुलामी में लिखी जा रही है। तो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, मुझे क्या खबर हो कि वहां लिखी जा रही है। हजरत
سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرا اپنی اماں سے بڑا پیار تھا اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے. میں نے کلمہ پڑھ لیا, میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی. اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی. تھوڑی سی آبادی تھی, برادری میں رہتا تھا, بڑا سا گھر تھا, زمانہ جانتا تھا. فرماتے ہیں ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگی. تیسرا دن ہو گیا, اماں نے روٹی نہیں کھائی. آپ اندازہ کر لیں کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی, کھانا نہ ملے تو. اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑھی اماں, ہر چوک میں بات ہو رہی. اور سعد کی اماں, اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتا ہے یا وہاں آئے گا. آپ فرماتے ہیں ہر چوک میں بات ہونے لگی, ہر جگہ لوگ ذکر کرنے لگے, باتیں چھڑ گئیں, میری ہی باتیں, میرے ہی تذکرے, میرے بارے میں ان لوگوں کا ذکر. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا. میں گھر آیا, میرے بہن بھائی بھی مجھ سے کہیں اماں مر جائے گی, میرے والد بھی, میرے دیگر لوگ بھی, سب رشتہ دار میرے گرد. آپ, میں نے کہا کہ ہم باتیں کر دیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں کہ جب ہر آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ میں بھئی تو خرابی کر رہا ہے, اور اتنے سارے لوگ جاننے والے گھیرا کریں گے تو آدمی کیسے بچائے گا اپنے آپ. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے گرد شدید گھیرا تنگ ہو گیا, اور مکے کا دور ہے, حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے. آپ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی تو میں نے کہا اماں سنو پھر میری بات, میں تم سے بات کرنے لگا. کہتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے. اماں بھی سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ لگتا ہے کہ برف پگھلنے لگی, لگتا ہے کہ کچھ نرم ہوا ہے. فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوا اور تھوڑے بہت لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی قریب آ گئے. میں نے کہا اماں تیرا اور میرا پیار زمانہ جانتا ہے, اور دنیا کو پتا ہے کہ میں وہ بیٹا ہوں کہ جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. اماں ہر چوک میں تیری میری باتیں ہوئی, ان 3 دنوں میں تجھے اور مجھے ڈسکس کیا گیا. اماں تو بڑی کمزور ہو گئی, اٹھ کے تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں, بہنوں نے رو کے دکھایا, بھائیوں نے محبت یاد کرائی, ہر چیز میرے آڑے آئی. لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہے, میرے ایمان نے ایک وقت بھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ میں اماں کو منا لوں. فرمانے لگے اماں یہ زمانہ سارا موجود ہے اور لوگ کھڑے ہیں, تیری ایک جان ہے نا, ایک جان. اماں تیری ایک جان ہے, اگر تیری 1000 بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں تیری نکل جاتی تو پھر بھی میں اپنے مدینے والے محبوب کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. اور تیری مرضی ہے تو روٹی کھا چاہے بھوک ہڑتال کر, تو اٹھ کے بیٹھ جائے لیٹی رہے. 1000 جان بھی ہو ایک ایک کر کے نکل جائے تو ایمان پر سودے بازی ہو سکتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ نعرہ لگا کے نا, نعرہ مستانہ لگا کے, یہ نعرہ لگا کے تو چلے گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے. آپ باہر نکلے تو اماں اٹھ کے بیٹھی, کہنے لگی روٹی لاؤ بھائی. انہوں نے کہا اماں جی بھوک ہڑتال بس. کہنے لگی میرا ہی تو بیٹا ہے نا, میں نے پیدا کیا, میں نے پالا ہے, میں رگ رگ سے واقف ہوں. میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا, میں جیسے چلاتی تھی ویسے چلتا تھا. اس نے کہا تھا نا عشق ایک ڈھونگ ہے, تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں, مجھے پتہ ہے میرا بیٹا ہے, میری گود میں پلا بڑا ہے, میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا. لیکن اگر میرے سے بڑھ کر بھی کسی سے پیار کرنے لگا ہے تو کچا نہیں کرنے لگا, یہ سچا ہی کرنے لگا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب لے جا کے ام القرى ایک بستی تھی, انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے, انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا. میں شہزادہ ناز و نام میں پلا, وہ مجھے مارتے, مجھ سے کام لیتے. کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے نا, حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا. حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں
اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا. مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو کہنے لگا، توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو. کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے، تو لے لے. کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے. میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا. کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے. کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں. اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت. فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر معطر سی، فضائیں بھی کرم کرم والی، عطا ہی عطا. کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا. آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. مجھے گوہر مراد مل گیا. کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا. وقت گزرتا گیا. ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا. تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا. فارسی نسل تھا. کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا. توجہ ہے آپ کی؟ آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ؟ کہتا میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں. پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا، وہ مدینے آ گیا ہے. وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا، وہ مدینے آ گئے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی. یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے نا کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے. فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے. وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ وادی قبا ہے نا، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول. طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے، طلع البدر علینا کی صدا، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. حضرت سلمان فارسی کہتے کبابٹ، کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا. پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر. کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ ہی نہیں چلا. ہمارے جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، جہاز میں بزرگ بیٹھے تھے. ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میری 11ویں حاضری ہے، تھک بڑا گیا ہوں پر جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی. حضرت سلمان فارسی کہتے اس نے مارا، کوئی پتہ نہیں چلا. میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دن جلدی نہیں ڈال جاتا، شام جلدی ہو. کہتے شام ہوئی، چھٹی ملی، کھجوریں پلو میں باندھ لی اور قبا کی جانب خرامہ خرامہ جھکی ہوئی نظریں، کانپتے ہوئے میرے لب. اور میں جب پہنچا کہتے ہیں کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، بائیں جانب چراغ جل رہا ہے اور دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں. فرماتے میں پہنچا، پہلی نظر حضور کے چہرے پہ، جھکی ہوئی نظریں، نور سے زیادہ روشنی یہاں سے چھین رہی ہے. فرماتے لگتا ہے چاند بھی شرما کے پیچھے ہٹ رہا ہے. سادہ سا لباس، خوشبوؤں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. فرماتے ہیں یوں نظر پڑی
تو یوں لگا جیسے یہ تو مجھے صدیوں سے جانتے ہیں، صدیوں سے کن فیکون اجے کل دی گل لے اساں پہلوں پریت رلائی. فرمایا لگا یہ پہلے سے جانتے. فرماتے حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے آئیے، اتنے جملے. فرماتے میں بیٹھ گیا، کھجوریں نکال کے دیں اور میں نے کہا حضور صدقے کی ہیں. فرماتے ہیں چونکہ نشانیاں بتائی تھی نا، دو نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی تحفہ لے لیں گے، تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مہر نبوت ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کھجوریں پیش کی، کہا حضور صدقے کی ہیں. حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھل کے مسکرائے. فرمایا ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو. فرماتے ہیں چہرہ میری طرف ہے، باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں. سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے نا. کہا ابو بکر لوگوں میں، تمہیں پتہ بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا. کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی، دودھ کا پیالہ آیا، ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا، باقی سارا ہی مجھے عطا فرما دیا. فرماتے ہیں موجیں لگ گئی، میری موجیں لگ گئی. ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں، اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں. کہتے ہیں پھر شام ہوئی، پھر پلو میں کھجوریں باندھی، پھر خرامہ خرامہ چل پڑا. فرماتے ہیں سارے مل مل کے جا چکے ہیں، پتہ نہیں حضور کس کا انتظار کر رہے ہیں. سارے جا چکے، شام ہو گئی. میں پہنچا، بیٹھا سامنے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا آئیے. میں نے کھجوریں کھولی، نکالی، میں نے کہا حضور تحفہ ہے. فرماتے ہیں حضور کھول کے مسکرائے، گویا حضور میری سوال کا جواب دے رہے ہوں کہ مجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے. کھول کے مسکرائے، کھجور نکالی، کھائی، دوسری بھی کھائی، تیسری بھی کھائی. فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں 10 کھائی کہ 11 کھائی. میرا لایا تحفہ حضور نے استعمال فرمایا. فرماتے ہیں میرا جی نہ کرے آنے کو، دل نہ کرے، لیکن مجبوری تھی، غلام تھا. لوٹ آیا واپس. اگلے دن حضور آ گئے جہاں آج مسجد نبوی ہے، جہاں آج مسجد نبوی ہے، جنت البقیع جہاں قبرستان ہے، وہاں حضور بیٹھے. فرماتے ہیں میں شام کو چلا تو دل میں خیال آیا مہر نبوت کیسے دیکھوں گا. 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی، تیسری کیا ہے؟ سارے بولے. فرماتے ہیں وہ ہے 2 کندھوں کے درمیان، کیسے جرت کروں گا کہ حضور دکھائیں، کیسے کہوں گا کہ سونیا مور دیکھنی ہے. کہتے ہیں پھر دعائیں کرنے لگا دل ہی دل میں، یا اللہ ہوا چلا دے، دل ہی دل میں نا ہوا چلا دے مولا، اور حضور کی قمیض مبارک کٹ جائے میں مور دیکھ لوں. کبھی دل میں خیال آیا کوئی صحابی آ کے کہے حضور کمر کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے. کبھی خیال آیا کہ حضور خارش کرنے کے لیے ہی ذرا دستے مبارک پیچھے کریں، کوئی تو بات بنے. فرماتے ہیں سارے رستے میں منصوبہ بندی کرتے آیا، لیکن کیا خبر تھی مجھے کہ ساری باتیں تو مصطفیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں. فرماتے ہیں میں گیا، توجہ ہے ساتھیو، کہتے میں گیا حضور کے سامنے بیٹھنے لگا. حضور نے فرمایا سلمان پیچھے آ، یہ تیری جگہ نہیں، تو پیچھے آ. فرماتے میں وہاں سے اٹھا پیچھے گیا. جیسے ہی میں پیچھے گیا حضور نے قمیض پکڑی، مہر نبوت اٹھائی. میں نے کھل کے دیکھا، کھل کے چوما، کھل کے پیار کیا. پھر حضور نے بازو تھاما، فرمایا بس بھی کر، بس بھی کر. فرمایا نبی کریم کے قدموں میں سر رکھا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں نے کہا سونیا میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں، کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا. سونیا میں اصفہان سے چلا تو شام آیا، آقا میں شام سے چلا تو موصل پہنچا، موصل سے نصیبان آیا، وہاں سے میں تموریاں آیا. حضور پھر میں بکا، میں نے کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا، کسی کے گھر میں صفائی کری، کسی کے جوتے صاف کیے، کسی کے کپڑے دھوئے. بک بک کے آیا ہوں، بک بک کے پہنچا ہوں. مجھے جم کے قدم چومنے دے حضور، مجھے آج جی بھر کے زیارتیں کرنے دے. فرماتے حضور نے اٹھایا اور جب میرے رسول نے میرا ماتھا چوما، حضور نے جب میری پیشانی پہ بوسہ دیا، تو فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. فرماتے ہیں پھر میں جانوں اور حضور. لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ رو پڑے. ایک بزرگ اٹھے، کہنے لگے عمر
جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں یتیم نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بھوکوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں بھوکا نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بے آسرا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے پاس بہت بڑا آسرا ہے. جب سے سلمان آیا ہے بے گھروں کو گھر مل گئے ہیں. کہا وہ لاچار بیمار جن کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے. خدارا ہمارا گورنر نہ بدلیے گا. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہیں. خدارا کبھی ایسا ہوا ہے کوئی حکمران جائے تو لوگ روئیں؟ رو رو کے لوگوں نے کہا خدارا ہمارا گورنر نہ بدلا جائے. حضرت عثمان نے کہا مجھے معاف کر دو, میں ایسے آدمی کا نام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے بھی بہتر ہے. کون؟ کہا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام گورنر کے لیے پیش کرتا ہوں. حضرت اب وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے مدائن کے, کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے ہمیں وہ گورنر منظور ہے پر ہماری ایک شرط ہے, ہم ان کی گورنری تب قبول کریں گے جب آپ مستقل رہائش مدائن میں رکھیں گے. ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے, آپ کو وہیں رہنا پڑے گا. اتنی محبتیں, اتنا پیار. حضرت سلمان نے کہا نہیں, میں تو آخری وقت مصطفیٰ کے مدینے میں گزاروں گا, میں تو حضور کے شہر مقدس میں اپنا وقت گزاروں گا, میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ اتنا روئے کہ حضرت فاروق اعظم بھی رو پڑے. فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں, ان لوگوں کا خلوص آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہے, آپ جائیے. حضرت سلمان فارسی مدائن آ گئے. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے. 3 لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تھا. حضرت ابو درداء تو وصال کر گئے, 3 لوگوں سے یارانہ رہا. ایک حضرت عبداللہ بن سلام سے, ایک حضرت سعد بن ابی وقاص سے چونکہ وہ پاس تھے, اور تیسرا اکثر ٹائم نکال کے مدینے جاتے تھے. کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک تو روضہ رسول کی زیارت کرنے آیا ہوں, اور دوسرا میں امام حسن سے ملنے آیا ہوں. ساری زندگی نبی پاک کے نواسوں کے پاس آتے, بات کوئی نہ کرتے, ذکر کوئی نہ کرتے. حضور کے شہزادوں کے پاس آتے, امام حسن سے ہاتھ ملاتے, امام حسن کا چہرہ دیکھتے رہتے, آنسو بہاتے رہتے. کتنی دیر کھڑے رہتے, امام حسن کی زیارت کرتے, واپس چلے جاتے. جب بوڑھے ہو گئے, زیادہ کمزوری آئی, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام دیا. کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجیے اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں, طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں. عمر مجھے پابند کر گئے تھے کہ میں نے, حضرت عثمان کا دور آ گیا کہ میں نے اب مدائن میں ہی وقت گزارنا ہے, اگر ہو سکے تو آخری بار ایک بار مجھے آ کے مل تو جائیں. امام حسن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغام بھیجا, امام حسن وہاں سے چلے, مدائن آئے. جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے, بوڑھے حضرت سلمان فارسی, بوڑھے, نکاحت اتنی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. امام حسن آئے تو حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا, تڑپنا شروع کر دیا. اٹھنا چاہا تو بستر پہ گر گئے. امام حسن قریب آئے, چارپائی پہ بیٹھے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں, میرے لیے دعا کرے. امام حسن کہنے لگے میں جوان ہوں, آپ بوڑھے ہیں, دعا آپ کو کرنی چاہیے. کہا نہیں, آپ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا. آپ دعا کریں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کہنے لگے وعدہ کیا کیا تھا, کیا نہیں پورا کر سکے؟ عرض کی حضور نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے. یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا, میں وعدہ پورا نہیں کر سکا. دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے, کتنا سرمایہ ہے. امام حسن کہتے ہیں میں نے مال دیکھا تو 1 مٹکا پانی پینے کا, 2 پیالے پانی پینے کے, 1 مشکیزہ, 1 چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی. فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا, رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے ہیں, عجیب جملے ہیں. کہنے لگے طبقات ابن سعد میں, کہنے لگے اچھا
اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہزادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری، آپ میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی آئے، رونا شروع ہو گئے، کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزنش نہیں ہوگی، آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، توجہ ہے آپ کی؟ لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے ترانے ڈھونڈ لیے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو۔ وصیت فرمائی امام حسن کو، کہنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں، پرانا نوکر ہوں، اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں بچوں گا نہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے، آج نہیں، یہ آج نہیں، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے، کہنے لگے جاتے جاتے کو نصیحت ہی کر جائے، تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک روایت میں 4 ہیں، 3 کا خیال رکھنا، یا تو جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ فرمایا یا جہاد کے رستے میں جانا، حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت یاد رکھیے گا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کرنا، یا حج اور عمرے کے رستے میں، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا، امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ یہ وصیت فرمائی۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے، عجیب سناٹا ہے، مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی۔ حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی، امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا، اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے۔ پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے، اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما، اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے، سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا لوگو آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم 2 دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہٰذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی۔ دوستو اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ کافر اسی پچ ہو گیا، پھر تشبیہ مسلح کی کرنا، اساں ظاہر نو رب من آئے، باطن دا اللہ کی کرنا، اساں ظاہر نو رب من آئے، باطن دا اللہ